وَإِذْ قَالَ ابراہیم رب اجعل هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یہ سورہ بقرہ کا جو رکوع تھا 15واں، اس سے ملتا جلتا یہ مضمون آ رہا ہے۔ اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم نے، اے میرے رب اس گھر کو، اس شہر کو، مکے کو بلدن آمنا، البلد آمنا، اس کو بنا دے امن کی جگہ، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور بچائے رکھ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ جو بھی گمراہی رہی تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، پری ابراہمک جتنی تاریخ ہمارے سامنے بیان ہوئی ہے حضرت ابراہیم سے پہلے کی، تو گمراہی ایک ہی تھی اور وہ شرک تھا، بت پرستی تھی۔ قوم نوح کی بھی وہی تھی، قوم ہود کی، قوم صالح کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی بت پرستی تھی، انہوں نے بتوں کو توڑا ہے، بہت بڑا بت خانہ تھا۔ پھر وہ ستاروں کو بھی پوجتے تھے، پھر ان کے ہاں وہ سیاسی شرک بھی تھا کہ نمرود جو ہے وہ دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے اختیار مطلق حاصل ہے، جس چیز کو چاہوں میں حکم دوں، جس چیز کو جائز چاہوں کروں اور جس چیز کو چاہوں ممنوع قرار دے دوں۔ تو اس میں فرمایا وَإِذْ قَالَ ابراہیم رب اجعل هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے رب ہمارے، اے رب میرے، اس شہر کو تو ایک امن والا گھر شہر بنا دے، وجنبنی وبنی، اور مجھے اور میری نسل کو، جس کو میں یہاں آباد کر رہا ہوں، اس سے بچائے رکھ کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، پروردگار ان بتوں نے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو، انسانوں کی عظیم اکثریت کو گمراہ کیا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، تو جو کوئی میری پیروی کرے، میں نے شرک سے اجتناب کیا، میں نے تمام ہر نوع کے شرک سے میں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے۔ اب جو لوگ اسی طرح میرے راستے پر چلیں، اسی طرح شرک سے دور رہیں، توحید کے راستے پر گامزن رہیں، تو وہ تو میرے ہیں ہی، مجھ میں سے ہیں، ان کے ساتھ تو تیرا وہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہوگا۔ لیکن وَمَنْ عَصَانِی، جو میری نافرمانی کرے، غلط راستے پر چلے، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو غفور الرحیم ہے۔ اب یہ بھی سمجھیے کہ اپیل کی شکل میں ہے کہ گناہ گاروں کے لیے بھی حضرت ابراہیم اواہ حلیم منیب، یہ الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں، بہت ہی یعنی نرم دل، بہت شفیق، بہت رؤوف، اور یہی وہ انداز ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا یا کریں گے وہ قیامت کے دن۔ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک علی کل شیء قدیر، اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، جس طرح چاہے عذاب دے، تیرا اختیار مطلق ہے، لیکن اگر تو معاف کر دے تو بہرحال تیرے اس اختیار کے اوپر بھی کوئی شخص نہیں ہے کہ جو اعتراض کر سکے، تجھے ہر شے کی قدرت اور اختیار حاصل ہے۔ تو یہاں بھی وہی انداز ہے، فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم،